اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ سب سے ابتدا جو معاشرے کو بنانے کے لیے جس چیز کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیونکہ گھر کے اندر جو تربیت کا ماحول، گھر کے اندر جو ایک معاشرے کے اندر ایک کردار ادا کرنے کا جو ماحول ہے، اس کا میاں بیوی کا جو معاملہ ہے، تعلق ہے، اس کا بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر ایک یوں سمجھے کہ ایک ریاست کی مانند ہے۔ ہر گھر جو ہے وہ ایک ریاست کی مانند ہے، اور کوئی بھی ریاست ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی سربراہ بھی ہوتا ہے، اور سربراہ اگر کسی کا بھی کوئی سربراہ نہ ہو تو وہاں بھی معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گھر کے اندر دو امیدوار ہیں جن کا سربراہ بننے کا حق ہے، ایک میاں ہے اور ایک بیوی ہے۔ یعنی یا تو گھر کا سربراہ میاں بنے گا یا بیوی بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھر کی سربراہی ہے وہ میاں کو عطا فرمائی ہے، مرد کو عطا فرمائی ہے۔ اس کی دو وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی شرعی طور پر آدمی جو ہے کسی عورت کا مالک نہیں ہے۔ ہاں، میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب کسی عورت کا مالک بن گیا، اب ساری ذمہ داریاں کسی عورت کے ذمہ وہ ادا کرے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نظام گھر کا چلانے کے لیے، ایک معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اس کی ذمہ داریاں دی ہیں، بیوی کو اس کی ذمہ داریاں دی ہیں۔ خالق کائنات نے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیہ مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربراہ بنایا ہے اپنی بیویوں پر۔ اب مرد سربراہ ہے، اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دو وجہ اللہ نے ذکر کی۔ ایک وجہ یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ ایک وجہ یہ کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے کہ بعض کو بعض پر، یعنی اب مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے طاقت زیادہ، سوچ کے لحاظ سے زیادہ پختگی، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں تو کسی کا نہیں ہے۔ کسی کو کوئی پاگل پیدا ہو، کوئی سمجھدار پیدا ہو، کسی کی مضبوط اعصاب پیدائشی ہو، کوئی پیدائشی طور پر کمزور ہو، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ تو بہرحال خالق کی کائنات نے مرد کی سربراہی کی جو وجہ بیان فرمائی، پہلی وجہ اللہ نے بیان فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، یعنی یہ مردوں کو فضیلت خواتین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو مردوں کو بھی اللہ کے فضل پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مرد اللہ نے بنایا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ورنہ عورت پیدا کر دیتا اللہ کو، اللہ نے پیدا کی ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اللہ کو۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ خرچ کی ذمہ داری بھی مردوں کی ہے۔
یعنی مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی پر، بچوں پر خرچ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ خواتین بعض دفعہ کچھ ایسے مطلب بے راہی کا شکار ہو کر کچھ خواتین یہ چیزیں لے کے بیٹھ جاتی کہ بھئی ہمیں مردوں کے برابر ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے اور اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ نے ایک ایسا شریعت کو سمجھے بندہ تو اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخراجات کی ذمہ داری مردوں کی کندھوں پر ڈالی ہے۔ اگر کوئی خواتین اپنے طور پر اگر کوئی شرعی تقاضوں کو خیال رکھتے ہوئے کچھ کرتے تو منع تو نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی گزارنے کا جو اصل ذمہ دار ہے اس کے اخراجات کو پورا کرنے کا وہ مرد ہے۔ مثلا بچی پیدا ہونے کے بعد اس کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے 3 چیزوں کا، رہنے کا، پہننے کا، کھانے کا، پینے کا یہ بندوبست کرنا، والد کے اوپر یہ فرض ہے۔ تو اسی طرح بچی بڑی ہو جاتی ہے، اس کے بھائی بھی ہوتے ہیں، تو بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کا خیال رکھے، ان کے رہن سہن کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے دوائی داروں کا، ان کے موسم کے مطابق کپڑے کا۔ اگرچہ یہ ذمہ داریاں اپنی گنجائش سے بڑھ کر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ ہاں کوئی خوشحال ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، کوئی تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ تو بہرحال پھر جب نکاح تک عورت پہنچتی ہے تو نکاح کے بعد پھر ذمہ داری ہوتی ہے اس کے شوہر کی۔ جس طرح پہلے اس کا باپ ذمہ داری نبھا رہا تھا، اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا، موسم کے مطابق کپڑے کا، علاج معالجے کا، یہ 3 چیزوں کا خیال رکھے۔ اور یہ اس پر کوئی مطلب ایسے احسان نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا ظلم ہے کہ عام طور پر یہ تو اس کو تو کوئی برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، جبکہ بہت بڑا یہ ظلم ہے ماں باپ کے اوپر۔ جب بچہ بچی کو پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کو جناب وہ باقاعدہ ماں باپ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ بھائی تو کئی کہتے ہیں کہ ہماری جو بیوی ہے نا اس کو ادھر سے دوائی لے کو آرام آتا ہے، وہ ڈاکٹر انہوں نے رہا سے، تو ڈاکٹر رہا سے تو تم جاؤ 7-20 بھی تم ادا کرو، لے کے جاؤ، لے کے آؤ، پھر تمہیں پتہ چلے۔ ایسے ہی ماں باپ کے اوپر پھر ڈال دینا بھائی وہاں کا ڈاکٹر ان کے لیے صحیح ہے۔ یہ ساری جو ہے نا دین سے دوری کے معاملات ہیں۔ تو اس لیے بچہ پیدا ہونے والا ہو تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ان سارے اخراجات کو پورا کرے، یہ نہیں کہ اس وقت جناب ماں باپ کے اوپر کندھوں کے اوپر ڈال دی جائے بات۔ تو اسی طرح پھر بچہ بچی پیدا ہو تو کوئی ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں اخلاقی طور پر ایک مطلب اپنی خوشی سے کچھ کر دے تو وہ ان کی ایک اپنی مرضی ہے، ورنہ شرعی طور پر ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر، مطلب جس کے نکاح میں ہے خاتون، ساری ذمہ داریاں اسی نے پوری کر دی۔ تو لہذا 2 وجہ اللہ نے بیان فرمایا، ایک فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، مرد کو اللہ نے بنایا ہے، یہ کسی کے اپنے اختیار میں تو نہیں تھا کہ مرد پیدا ہوتا یا خاتون پیدا ہوتی، مرد پیدا ہوا ہے تو مرد کو اللہ نے اپنے فضل کیا ہے۔ دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسرا یہ کہ وہ اپنے مالوں میں سے اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 فضیلت کی وجہ مرد کی ذکر فرمانے کے بعد 3 صفتیں خواتین کی ذکر فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خواتین کو چاہیے کہ وہ صالح بن کر رہے، نیک بن کر رہے، یعنی کہ وہ برائی کی طرف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کی باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کی جو حکم والی اپنانے والی باتیں اس طرف جائیں، صالح بن کر رہے، نیک بن کر رہے۔ دوسرا قانتات،
आजिज़ी इख्तियार करें। यानी ख़वातीन को अल्लाह ने फरमाया कि वो आजिज़ी इख्तियार करें, यानी मर्दों के सामने एक अरबी का जुमला है, इन्नल बला मुअक्कलुन बिल मंतिक। बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी मुसीबतें बंदे को जुबान की वजह से आती हैं। बहुत सारी जो तकलीफें हैं ना, वो इस वजह से आती हैं कि जुबान कंट्रोल में नहीं। तो इस वजह से आप देखिए कि ये ख़वातीन के लिए सबसे अहम ये बात होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आपकी बारगाह में एक दफ़ा कुछ सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो बड़े बड़े बादशाह हैं दुनिया के, ये दो तीन मतलब मकामात पर है। एक ये भी वजह है कि वो अपने जो बादशाह हैं उनके सामने माथे टेकते हैं। तो आपकी बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप तो सबसे बड़े हैं, तो हम आपको भी सजदा कर लिया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की जात के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं, किसी के लिए सजदा नहीं किया जा सकता। आगे जो बात फरमाया कि हाँ, अगर सजदा जायज़ होता तो मैं बीवियों को कहता, अपने शौहरों को, आप अंदाजा करें। तो शौहरों को इससे मतलब अपनी एक अहमियत और उसका अंदाजा होना चाहिए। तो हमारे दीन ने हमारी इतनी मतलब शौहरों की अहमियत बयान की है, तो फिर अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी चाहिए। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बस सालिहात, जो बीवियां हैं उन्हें चाहिए कि वो नेक बनकर रहें, कानितातुन, आजिज़ी इख्तियार करें, यानी वो अपने मर्दों के लिए आजिज़ी के साथ रहें। उनके सामने कोई ऐसी मतलब माहौल ना बनाएं कि जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, कोई उनको तकलीफ हो, तो कोई परेशानी उनके लिए बने। तो उनको भी चाहिए कि वो आजिज़ी इख्तियार करके अपने मर्दों के साथ चलें। तीसरी सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, हाफ़िज़ातुन लिग़ैबि बिमा हफ़िज़ अल्लाह, कि वो हिफाजत करें, हिफाजत करने वाले, हाफ़िज़ात भी इसमें फ़ाइल मुअन्नस का सीगा है कि हिफाजत करने वाली हो, वो गैब, मर्द मौजूद नहीं तो मर्द की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करें, और फिर अपने जो मर्द का जो शौहर का माल है उसकी हिफाजत करें। तो ये शौहर की अदम मौजूदगी में, यानी शौहर नहीं है तो फिर अपनी हिफाजत करना ये ख़वातीन की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने तीन सिफ़तें मर्दों की, दो मर्दों की बयान करने के बाद तीन ख़वातीन की बयान फरमाई कि वो नेक बने, आजिज़ी इख्तियार करें, और मर्द की गैर मौजूदगी के अंदर अपनी हिफाजत करें। उसके बाद ये तो है सही सही चलने का तरीका, तो मतलब मर्द भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है और औरत भी निभा रही है, तो घर एक जन्नत की मानद है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है। तो खराबी तो तभी पैदा होनी है जब जो दीन हमें बता रहा है हम उसके मुताबिक नहीं चलेंगे। तो यहाँ तक तो बात थी कि मर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और हुस्न अखलाक से बोल रहा है, घर के अंदर किसी किस्म की कोई बात नहीं, औरत भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, तो बड़ा अच्छा घर का निज़ाम चल रहा है। लेकिन बाद दफा ऐसा भी होता है कि कोई मामला खराब होने की तरफ जाते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम अगर अपनी एक सूरत हाल देखें ना, तो मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर दारुल इफ्ता में आप जाकर देखें तो अगर 100 मसला आता है ना, उसमें से तकरीबन 95 मसले तलाक के या 90 तो है ही, यानी 10% वो मसले हैं कि भाई हमारा बाप मौत हो गया, उसकी विरासत कैसे बांटनी है, या मतलब दीगर कोई मसले। तो इतनी कसीर तादाद के अंदर जो मसले पूछे जा रहे हैं वो तलाक की है, और उसमें आम तौर पर यही सवाल, तो देखिए जी मैंने तो बस गुस्से में आकर मैंने जो ना बीवी को ये क्या दिया, भाई कोई बीवी की सालगिरह पे तो उसको तलाक नहीं देता, तो गुस्से में कहा तो अपना कंट्रोल में रहता, अपनी जुबान को अपने इख्तियार में रखता और दीन को समझता पहले कि तेरा दीन इस बारे में क्या वजाहत करता है।
پہلے کچھ نہیں سوچتے، پھر جب جاتے ہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا دین نے اس کے لیے بڑی ایک وضاحت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی تخافون نشوزہن وعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کوئی ناچاکی کا، کوئی یعنی کہ معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہونے کا ڈر ہے، تو پھر مردوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، خواتین کو اپنی بیویوں کو تم سمجھاؤ، یہ معاملہ میاں بیوی کے درمیان کا ہے کہ تم انہیں سمجھاؤ، انہیں یہ بتاؤ کہ بھائی دیکھو ہمارے بچے ہیں، ہم کوئی مطلب اس طرح اگر وہ گلا کرتی ہیں کہ بھائی ہمیں اتنا زیادہ جو ہے وہ کیوں نہیں مجھے زیادہ پیسے دیا کرو، اگر اس چیز کا گلا کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں رزق جو ہے نا یہ اللہ کی ونڈ ہے، رزق اللہ کی ونڈ ہے۔ کئی لوگ صبح 8 بجے جاتے ہیں، شام 5 بجے تک کتنی محنت کر کے کچھ کما کے لاتے ہیں، تو کئی صرف 10 منٹ کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو دگنے اللہ دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ونڈ ہے، بڑے بڑے بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں، فقیر بادشاہ ہو جاتے ہیں، یہ بندوں کے ذمے جو ہے نا اپنی اصلاح کر کے چلنا ہے۔ تو اس لیے یہ میں جیسے عرض کرتا ہوں نا کہ دیکھیں کہ ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں تو غزوات ہوئے، غزوات کے اندر یہ تلواریں چلی، تلوار چلی، اب تلوار اگر مسلمان کی گردن پہ چلی تو گلا تو اس نے مسلمان کا بھی کاٹ دیا، کافر کے چلی کافر کا بھی کٹ گیا، لیکن دونوں اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن مسلمان جنت میں جا رہا ہے، کافر دوزخ میں جا رہا ہے۔ وجہ کیا کہ مسلمان کی زندگی سچائی والی زندگی، مسلمان کی زندگی وہ تھی جو اللہ اس کے رسول نے اس کو رہنمائی کی تھی، اور کافر کی زندگی مرضی کی زندگی تھی، اس نے دین کی پرواہ نہیں کی، اللہ اس کے رسول کی اس کائنات کو بنانے والے کی باتوں کی اس نے پرواہ نہیں کی۔ تو لہذا یہ نہیں ہے کہ ایک نمازی ہم نے صرف دین کو بعض دفعہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو یہ نماز بھی پڑھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ تکلیفیں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تکلیفوں دکھوں کو ٹالتا ہے اچھائیوں کی وجہ سے، بلائی کی وجہ سے بندہ نیکی پر چلے تو اس کے دکھ تکلیفوں کو اللہ دور کرتا ہے، لیکن یہ کوئی ہمارا یہ اللہ سے مطالبہ نہیں ہے کہ بھائی ہم تو اتنے نیک ہیں ہمیں کیوں تکلیفیں آ رہی ہیں۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، انبیاء کے لیے آزمائشیں ہیں، انبیاء کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک، کیونکہ وہ تو معصوم ہیں، انبیاء تو ہے ہی معصوم، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں اللہ کی فضل سے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں کا سلسلہ رکھا۔ تو لہذا یہ چیز سب سے پہلے سوچنے کی یہ ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، مرد جو ہے نا وہ اپنی بیویوں کو مطمئن کریں، انہیں سمجھائیں کہ بھائی اگر یہ پرابلم ہے تو اس کا یہ وجہ ہے، یعنی اگر اپنی خرابی کی وجہ سے کوئی رزق میں پرابلم آ رہی ہے تو پھر وہ خرابی دور کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تمہارے گھروں کی ناچاکیاں تک یہ رزق کا باعث ہے، یعنی تم ہر ویلے کے گھر کے اندر کبھی مطلب بیوی کو کچھ کبھی بچوں کو کچھ، تو یہ ہر وقت کی جو کل ہے گھر کے اندر یہ بھی تنگی رزق کا باعث بنتی ہے۔ تو لہذا ان اسباب کو ختم کریں، مطلب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یہ سبب ختم کریں، پھر اسی طرح گناہ جو ہے یہ بھی بندے کے رزق کو تنگ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ فرض کریں ایک بندے کے گھر کے معاملات تنگ دستی، وہ پہلے اپنی ذات میں دیکھیں کہ مجھ میں کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے جو جن خرابیوں کو میرے دین نے بتایا ہے کہ یہ خرابیاں ہوں گی تو رزق تنگ ہوگا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر مطمئن کریں کہ بھائی دیکھو میں روز کام پر بھی جاتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، لیکن میں نے عرض کیا کہ پہلے وہ سبب ختم کیا جائے جس کی وجہ سے بندے کی ذات کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے، تو اس میں پھر مطمئن بھی ہو سکتا ہے بندہ۔ دوسری بات یہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ بہرحال اس سے اگلے جمعے بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے اسی پر پھر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دے سچے دین
اسلام کے مطابق